السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں اس کو گالی دی ہوگی، اس پر بہتان لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا، اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن مفلس شخص وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں روزے بھی ہوں گے، قیام بھی ہوں گے، لیلۃ القدر بھی ہوگی، نمازیں بھی ہوں گی، حج اور عمرے بھی ہوں گے، اللہ کے لیے محنتیں بھی ہوں گی، اور دوسرے ہاتھ میں ایسے اعمال ہوں گے جو ان سب نیکیوں کو برباد کرنے والے ہوں گے۔ ان سب میں جو سر فہرست ہے وہ غیبت ہے، اور غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے، یعنی کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ اگر اس میں وہ بات پائی جائے تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں موجود نہ ہو تو بہتان ہے جس کا دوہرا گناہ ہے۔ اور یہ تعریف غیبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جائے تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود ہی نہ ہو تو نے بہتان باندھا، یعنی اس پر بہتان لگایا۔ یعنی سچی بات ہے اور یہ برائی اس کے اندر ہے اور آپ نے اسے کسی اور کے سامنے بیان کیا تو یہی غیبت ہے، ورنہ یہ بہتان ہو جائے گا۔ مگر ہمارے ہاں لوگوں کو جب منع کریں کہ کسی کی بات نہ کریں، یہ غیبت ہے، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہی بلکہ سچ بتا رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ سچی بات ہی کسی کی غیر موجودگی میں کرتے رہنا یہی غیبت ہے۔ غیبت کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیونکہ غیبت کرنے والا اس کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے، جیسے اسے کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو۔ اور مردہ اس لیے فرمایا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ پاس موجود نہیں ہوتا۔ تو غیبت کا لفظ غیب سے ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات کی جائے جو اسے ناگوار ہو، کیونکہ جب کسی کے سامنے آپ بات کرتے ہیں تو اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے، اور جب اس کی غیر موجودگی میں بات کرتے ہیں تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کو مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ غائب انسان مردہ کی طرح ہوتا ہے نا، وہ سن بھی نہیں سکتا اور نہ دفاع کر سکتا ہے، کیونکہ مردہ پوری طرح دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، وہ خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مرے ہوئے انسان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے، لیکن آخر کیوں ہمدردی نہیں رکھتے اور یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ اپنے بھائی کی سچی بات ہی جو آپ کر رہے ہیں وہی غیبت ہے؟ جب آپ اس کے سامنے کرنے کی جرت نہیں کرتے تو اس کو پیٹھ پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ مگر ہمارے ہاں لوگوں کو جب منع کریں کہ کسی کی بات نہ کریں، یہ غیبت ہے، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہی بلکہ سچ بتا رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ سچی بات ہی کسی کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں وہی غیبت ہے۔
اور اگر حقیقت میں اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ غیبت کرنے والا اپنا کریڈٹ کارڈ، اپنا اکاؤنٹ اس کو دے دیتا ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ کریں گے تو حقوق العباد کا فیصلہ کچھ یوں ہوگا، جس کا ہم نے حق مارا ہوگا وہ آئے گا مدعی بن کر اور اللہ تعالیٰ سے عدل کی درخواست کرے گا۔ اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اعمال کے۔ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ انصاف کرے گا تو حکم ہوگا کہ اس کے اعمال لے لیے جائیں۔ سوچیں ذرا اس وقت کیا ہوگا جب نیک اعمال دینے پڑ جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا۔ جہاں پر میزان لگیں گے اس وقت ہمیں اس میزان کو بھاری کرنے کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور دوسری طرف لوگ مدعی بن کر آ رہے ہوں گے، تو جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں وہ بھی دینی پڑ جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو گئی اور پھر بھی حق لینے والے مدعی کی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی۔ تو اس وقت حکم ہوگا کہ اس پر ان کے گناہ لاد دو۔ یہ کتنا بدقسمتی کا لمحہ ہوگا کہ وہ جو نیکیاں ہم نے کمائی، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے لیلۃ القدر اور ہمارا قرآن پڑھنا پڑھانا، یہ ساری محنتیں، ساری جد و جہد ہم کیسے کسی اور کو دے دیں گے؟ ان کو دے دیں گے جنہوں نے ہمیں تکلیفیں دی، جنہوں نے ہماری زندگیوں کو مشکل بنا دیا تھا۔ ان کو اتنی آسانی سے کیسے اپنے اعمال دینے پڑ جائیں گے؟ اور آپ کے پاس اپنے اعمال دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا غیبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 ڈیز، اور آپ نے روزانہ کسی ایک شخص کی غیبت کی ہوگی تو ایک سال میں 365 شخص مدعی بن کر آ جائیں گے۔ اور غور کریں اس بات پر کہ اگر ہماری عمر 50 سال ہے تو سال میں کتنے لوگ بن جائیں گے پھر۔ اس لیے غیبت سے بچیں، کیونکہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی دوسرے کا حق ماریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حق دلوائیں گے، فیصلہ دلوائیں گے۔ اگر دن میں کسی ایک کی غیبت کرنے سے سال میں تقریباً 40,000 لوگ آپ سے اپنا حق لینے آئیں گے، مگر آپ سوچیں ذرا کہ کیا ہم کسی ایک کی بات کر رہے ہوتے؟ ہم تو معلوم نہیں ایک وقت میں کس کس کی باتیں نہیں کرتے۔ آپ ان گناہوں کو دنوں پر، ہفتوں پر، مہینوں پر یا سالوں پر ملٹیپلائی کیجیے اور پھر دیکھیں کہ کیا اتنی نیکیاں ہیں لوگوں کے دینے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن میزان اتنے بڑے لگے ہوں گے کہ اگر ان میں زمین و آسمان بھی ڈال دیے جائیں تو وہ اس میں سما جائیں گے۔ وہاں ہم نے اپنی نیکیاں ڈالنی ہیں، ہمارے پاس نیکیوں کی کمی ہے، نیکیوں کی قلت ہے، ہمارے پاس تو مٹھی بھر نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ برابر نیکیاں آئیں گی اس شخص کی، اور وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا، اور بعد میں وہ ساری نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں گی اور پھر ان کے گناہ جو ہے وہ لاد دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس پہاڑ کیا، ہمارے پاس تو ایک مٹھی بھر بھی نیکیاں نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ سوچے ذرا، ہم کہاں سے کیا دیں گے؟ ہم کیا گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت نے کتنے ہی نیکوکاروں کے اعمال کو آلودہ کر دیا، کتنے ہی باعمل لوگوں کے اجر کو برباد کیا، کتنی دفعہ اس نے غضب الہی کو متوجہ کیا۔ جان لو غیبت گرے ہوں کا پھل اور بزدلوں کا ہتھیار ہے۔ آج سے کوشش کریں کہ بولنے سے پہلے سوچیں کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں اس کو کرنا اتنا ضروری ہے کہ میں اپنی نیکیوں کا سودا کر لوں؟ کیا دل میں میل ڈالنا اتنا ضروری ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں تاکہ ہم مفلس بن کر نہ اٹھیں۔ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا پانی چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا اور اس کا دیدار چاہیے، ہمیں قدم قدم پر کامیابیاں چاہیے۔ لہٰذا اس کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کیجیے، نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ یہ آپ کی اپنی نیکیاں ہیں، آپ اپنی نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں تولنے کے قابل بنا لیجیے۔
یاد رکھیے دل کی سلامتی ایک نعمت ہے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت دنیا میں دے دی ہے۔ آپ اپنے دل بالکل صاف کریں، ہر کسی کے لیے صاف کریں، معاف کریں، درگزر کریں، اگنور کریں، بہت اچھے گمان کے ساتھ رہیں۔ یہ دنیا بس چند لمحوں کی ہے، اسے راحت کے ساتھ گزاریں۔ دوسروں کی وجہ سے پریشان ہو کر یا کسی سے بدگمان ہو کر ہم خود کو ہی اذیت دیتے ہیں، نقصان صرف اپنا کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ ہر جگہ ہر لمحہ بیٹھ کر دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا کیا اچھے مسلمان کو، ایک متقی مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ ہر محفل میں سیاسی لوگوں کو ڈسکس کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں دیکھیں وہاں پہ سیاسی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو بھی کوئی مشہور ہو جائے انسان، اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام عمل ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو اچھے نہیں لگ رہے، جس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر برائیاں کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے ساری نیکیاں لے جائے گا، تو کیا آپ ایسا سودا کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، وہ بھی لائنوں میں لگے ہوں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو پھر بتایا جائے گا یہ فلاں لوگ ہیں، فلاں وقت میں آپ نے اس کے بارے میں یہ برا کہا تھا۔ اس بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص آئے گا جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، وہ اپنی مدعی بن کر آئے گا۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے، جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا، اور کچھ سامنے آ گیا تو آپ کہتے ہیں اندھا کہیں کا، یا پاگل، یا کوئی بھی بات کہتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن اپنا حق لینے کے لیے آئے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک کی حکومت ہی بہت بری ہے، یا فلاں ملک میں ہم گئے تو وہاں کی عوام بہت بری ہے، یا جس کے بارے میں جو بھی برائی جو آپ نے سچی بات ہے، حالانکہ آپ کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی، آپ نے دیکھا، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غلط ہیں وہ لوگ، اور وہی آ کر بیان کیا، تو وہ سارے لوگ اپنا حق لینے آئیں گے۔ ایسے ایسے چہرے ہوں گے اس دن جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور وہ حق لینے آئے ہوں گے۔ لہٰذا اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے حکم ہے کہ اس کا صحیح اور درست استعمال کیا جائے اور غلط استعمال سے بچا جائے۔ ایمان اور کفر کی شہادت بھی زبان سے ہی ظاہر ہوتی ہے نا۔ یہ زبان جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہے، ویسے ہی شر کے بولنے پر بھی قادر ہے۔ بعض دفعہ زبان سے نکلا صرف ایک کلمہ ہی انسان کی تباہی بربادی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یا اس کے درجات اور اجر و ثواب بڑھانے کا باعث بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر باز پرس ہوگی، سوال ہوگا۔ لہٰذا زبان کھولنے سے پہلے ایک سنہری اصول اپنا لیں، پہلے تولیں پھر بولیں۔ اور یہ غیبت ایسا گناہ ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو اپنی سچی بات بتا رہے ہیں، ہم دکھی ہیں، ہم اپنا دکھ بتا رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم اس ظالم کو اپنی ہی نیکیاں دیے چلے جا رہے ہیں۔ غور کریں اور سوچیں کہ میرے منہ سے نکالے ہوئے ہر لفظ کی قیمت ہے، کیا میں ادائیگی کے لیے تیار ہوں؟ سورۃ قاف آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے وہ لکھنے کے لیے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب سے کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ ترمذی کی حدیث میں آتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس طرح ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، یعنی تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ جب آپ غیبت کے بارے میں کسی سے بات کرتے ہیں
تو اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جس میں ہمیں بات کرنا ضروری ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو بات یہ کہ شریعت میں جو غیبت کی جائز صورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک، کسی کے ظلم و زیادتی کو دور کرنے کے لیے کسی با اختیار ہستی سے رجوع کرنا جو اس ظلم کا ازالہ کر سکے، یا کسی عالم سے کوئی مسئلہ یا فتویٰ پوچھنے کے لیے کسی شخص کا ذکر کرنا، یہ جائز ہے۔ نمبر دو، کسی واقعہ یا انسان کے شر سے آگاہ کرنا کہ یہ بندہ جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا یہ پڑوسی جو ہے نا اس کے اندر یہ برائی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں دن فلاں واقعے میں ایسا ہو چکا ہے تو آپ بچ کے رہیں اس سے۔ یا پھر یہ نمبر تین، شادی بیاہ کے معاملات میں لڑکے یا لڑکی کی کوئی برائی کے بارے میں سچ بتایا جا سکتا ہے، یعنی دیانت داری کے ساتھ دوسرے کی بات کو بتا دینا چاہیے۔ کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے عقد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اس کو دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اسے دیکھ لے، اس لیے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر بتا سکتے ہیں کہ فلاں لڑکا جو ہے اس میں یہ عیب ہے، یا اس کے گھر والے جو ہیں وہ ایسے ہیں، یا جو بھی مسئلہ ہو اس کو ظاہر کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ بعد میں شادی کے بعد ان کی زندگی مشکل ہو جائے۔ تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور نمبر چار، عدالت میں کسی مجرم کے خلاف گواہی دینا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ برا ہے، یہ شخص ایسا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اور نمبر پانچ، اصلاح کے لیے، یعنی کسی کے صلح کرنے کے لیے، یعنی اپنی ساتھی یا اپنا کوئی شاگرد ہو یا نوکری کرنے والوں کی لاپرواہی یا برائی کی شکایت جو ہے وہ متعلقہ بندے سے یا اس کے امیر جماعت جو ہوتا ہے اس کے پاس جا کر کرنا جائز ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ غیبت تو ہو چکی، اب کریں تو کریں کیا؟ تو بات یہ ہے، مفسرین اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جس شخص سے بھی غیبت یا چغلی کوئی بھی کام ایسا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست معافی مانگ لے، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے۔ اور اگر اس سے معلوم ہو کہ اس کی کہی ہوئی بات اس شخص تک بھی پہنچ گئی ہے جس کے بارے میں نے بات کی ہے، تو اس کے پاس جا کر معافی مانگ لے اور اس معاملے کو جو ہے وہ دنیا میں ہی اپنے صاف کر لے۔ اور اگر اس شخص کو اس کا علم نہ ہو تو پھر اسے خود بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں فلاں فلاں دن یہ برا کام کیا تھا تو آپ مجھے معاف کر دیں، ایسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور اس کے لیے دعائیں کرے۔ جس طرح اس کی غیبت کی ہے نا، اسی طرح لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ اسی طرح اگر ڈر ہو اس بات کا کہ وہ شخص جس کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ دشمنی میں اضافہ کر دے گا، تو پھر اس کے حق میں دعا استغفار اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرنے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو، اس کی عزت اچھالی ہو یا کسی اور انداز میں زیادتی کی ہو، وہ آج ہی اس سے اپنا معاملہ جو ہے وہ صاف کر لے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جہاں پر درہم اور دینار کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس دن میں ظالم کے نیک اعمال ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر مظلوم کے گناہ لے کر ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں آپ نے کچھ کہہ دیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص نے اس تک بات پہنچا دی ہے، تو پھر جا کر اس سے معافی مانگ لیں اور اس سے بتا دیں کہ میری نیت کیا تھی یا مجھ سے غلطی ہوگی۔ لیکن اگر اس شخص کو نہیں پتہ ہے اور آپ نے ایسی بات کہہ دی تو آپ کے دل میں جو ہے وہ اس بات کا ملال ہے کہ میں نے غلط کر دیا، تو فوری طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اس کی تعریف کریں غیب میں، اور اس کے علاوہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور جس نے زیادتی کی ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہی کفارہ ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ جس نے آپ کے لیے زیادتی کی اس کے لیے آپ خیر کی اور مغفرت کی دعائیں کریں۔ مگر
یہی کفارہ ہے، لہٰذا ہمیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کی اور اپنی مغفرت کی دعا کرو، اور وہ دعا کے الفاظ اس طرح سکھائیں: اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہماری اور اس کی بخشش فرما۔ اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے اللہم اغفر لنا ولہا کر دے، اللہ ہماری اور اس کی بخشش فرما۔ اور اگر بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں، اتنا کچھ آپ نے ان کے بارے میں بول دیا ہے کسی فلاں ملک کے لوگوں کے لیے یا فلاں سیاستدانوں کے لیے، تو جمع کی صیغے میں اللہم اغفر لنا ولہم کر دیجئے، اللہ ہماری اور ان سب کی بخشش فرما۔ یہ کتنا خوبصورت عمل ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، سچے دل سے توبہ کریں اور اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو آپ کا یہ کفارہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ سے سچی توبہ کرتے ہوئے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارا دن ذکر الہی میں گزرے، نہ کہ غیبت جیسے گناہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔